إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. وہی ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی ہے جب چاہتا ہے تو بارش کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ساری کائنات ہے. اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں. خطبہ مسنون کے بعد لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر لوگ جنت کے وارث بنے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے انہیں جنت میں مقام اللہ تبارک و تعالی دے گا. سامعین کرام، میں نے ایک آیت تلاوت کی سورہ نساء کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، کہا مانو اللہ کا، واطیعوا الرسول، اور کہنا مانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے ارشاد فرمایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو مسلمان حکمران ہیں، فرما روا ہیں، ان کی بھی بات مانو. لیکن ان کی بات کس حد تک ماننی ہے وہ حد آگے بتا دی گئی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم میں اور وہ جو بادشاہ ہیں ان میں کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، حکمران کہہ رہے ہیں یہ اس طریقے سے ہے بات اور عوام کہہ رہی ہے اس طریقے سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فی شیئن فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اس بات کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جدوجہد کوئی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو دیکھ لو کہ اب سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار کیا بتایا ہے، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ہے. جھگڑا ختم، سیدھی سی بات ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی میں وہ لوگ ایسا کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. جو لوگ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. اور جو لوگ ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے نہیں ہوتے، وہ اپنے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں کرنا کیا ہے، جب بھی کبھی اختلاف ہو، آپس میں جھگڑے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اور وہاں پہ دیکھ لو کہ اس میں معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے بات ہے، بات ختم بس. لیکن اس بات کو لوگ جبھی تو دیکھیں گے جب قرآن و سنت کھولنے کا انہیں موقع ملے، انہیں ٹائم ملے، یا ان کے امام مسجد انہیں قرآن و سنت کی طرف کو لے کر کے آئیں. اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو عوام کو، پبلک کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے ہیں، نہ کہ اپنے ہاتھ پاؤں چمباتے ہیں اور اپنے نذرانے وصولتے ہیں.
وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر کے آتے ہیں وہ عزت اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے کراماتیں ہوں یا ایسی چیزیں ہوں، بس اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے ہوں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی ہی طرف بلانے والے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا اس نے میرا کہا مان لیا۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ جس نے میرے نبی کی بات مان لی اس نے میری بات مان لی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر اس پر غور و فکر کرے کوئی بھی شخص کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی بات کہی، تو اس پر غور و فکر کرنے سے پتہ یہ لگتا ہے کہ آسمان والے کو جو بھی عمل چاہیے اور جس طریقے سے چاہیے وہ طریقہ آسمان والے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ تم ان کی بات مان لی تو میری بات مان لی، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی کہ ان کی بات مان لی تو میری مان لی، کیونکہ یہ وہی بات کہتے ہیں جو میں ان سے کہتا ہوں۔ لیکن لوگ نہ جانے کہاں کہاں کن کن راستوں پر چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن روز محشر میں لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے کہ آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ آج ہمارے لیے سفارش کرو، لیکن آدم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء منع کر دیں گے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم لوگ آج سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی ہیں جو تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس حدیث سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تلاشنے ہوں گے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے، اس دنیا میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تلاشنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے اللہ کے رسول اعلان کر دو کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان سے کہہ دو یہ بات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ پھر اگر تم واقعی میں کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، فاتبعونی، تو پھر تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ اور جب تم میری پیروی کرو گے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر انعام میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی خود تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا، درگزر کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ تو بڑا درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، ان سب باتوں کے جاننے کے بعد بھی لوگ جنہیں کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ سوائے اس قبر والے کو چھوڑ کر دنیا میں کسی کی بھی ہر بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبیوں کو منوانا ہوتا ہے، نبیوں کے علاوہ کسی کو منوانا نہیں ہوتا، نبیوں کو منوانا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کی بات مان لی انہوں نے میری بات مان لی۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہی بولتے ہیں، وہی کہتے ہیں، ان کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، لیکن اگر آج ہم غور و فکر کریں کہ دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں،
تو اس سے سب سے بہترین کلام جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بارے میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے قرآن مجید، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بنا سمجھ کے ہی پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید۔ اور اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ صرف اسے ایسی پڑھتے رہو، اسے اس لیے نازل کیا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے جس میں ہدایت ہے اور صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ سامعین کرام، متعدد آیات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس میں ہماری روزمرہ کی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اور کس طریقے سے گزارنی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر بتائی ہے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں، جو جیسا کرے گا وہ خود جانے گا۔ ہمیں اور آپ کو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ نے سب سے بہترین کتاب بھیج دی اور سب سے بہترین رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن مجید ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزے ہیں، آپ نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کیا، اور بھی پتھروں پانی بھی نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے معجزے ہیں، لیکن جو نبوت کا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ پہلے کے معجزے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، لیکن وہ ایک وقت تک تھے، مردے نکل کے آتے تھے قبر میں سے، وہ گواہی دیتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر قبر میں چلے جاتے تھے۔ ایسی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک لاٹھی آسا جسے کہا گیا وہ دیا تھا، وہ جب اسے زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ میں لیتے تھے تو لاٹھی بن جاتی تھی۔ لیکن وہ سارے معجزے ایک وقت کے لیے تھے۔ آج اگر وہ لاٹھی جو بھی یہودی ہے، سب سے بڑا اگر کوئی یہودی ہے اس کے ہاتھ میں بھی دے دی جائے تو وہ سانپ نہیں بن سکتی، لیکن یہ قرآن مجید جو ہے یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو اسی لیے مسلمان برباد کیوں ہیں؟ وہ اپنی سب سے بہترین کتاب کو چھوڑے پڑا ہے جس میں ہدایت ہے، جس پر چل کر وہ لوگ جو عرب کے بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، اس کتاب ان عرب کے جو لوگ تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خاصیتیں دیکھی کہ ایک تو وہ ٹف ماحول کے عادی تھے، بہت زیادہ گرمی میں اور ریگستان میں بسر کرنے والے تھے، دوسری بات وہ جھگڑالو بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا سب سے بہترین لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور قرآن جیسی کتاب دی۔ اس کتاب پر چل کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر، ان کی پیروی کر کر ان بھیڑ بکریوں کے چرواہوں نے اس دنیا کی قیادت اور امامت کی ہے۔ لیکن افسوس، جیسے جیسے مسلمان قرآن و سنت سے دور ہوتے چلے گئے ویسے ویسے تباہ و بربادی ان کا مقدر ہوتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج کے خطبے میں جو چند باتیں میں نے کی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری انسانیت کے ہی لیے بھیجی ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا ھدی للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خالی یہ نہیں کیا کہ خالی مسلمان، لیکن اب جن لوگوں تک یہ کتاب نہیں پہنچی ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور اسے اپنی کتاب مانتے ہیں اور اس پر چلنے کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، کم سے کم اپنی زندگی میں تو اتاریں، جو دوسرے لوگ اگر دیکھیں تو یہ کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، یہ ہو سکتے ہیں مسلمان۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر جو کہ نہ قرآن پر چل رہے ہیں نہ سنت پر چل رہے ہیں، دعوے تو یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں دیکھ کر اگر دوسرا غیر مسلم دیکھ رہا تو وہ یہ ان سے گھرڑا کر رہا، کہہ رہا کہ مسلمان ایسے ہیں تو پھر بھائی ان سے دوری رہنا چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کی امت میں ہمیں بھیجا ہے، ان کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، اور آج مسلمانوں کے اخلاق سب سے گرے ہوئے ہیں، اور ہم ماننے والے کس کے ہیں؟ جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے۔ تو ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، ہمارے کردار ایسے ہونے چاہیے، ہمارے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے کہ جب غیر مسلم ہمیں دیکھے تو وہ خود قریب آنے کی کوشش کرے کہ واقعی میں اگر اخلاق و کردار ہے اور طور طریقے ہیں، چال و چلن ہیں، تو مسلمانوں کے بہتر ہے۔ لیکن ہم میں تو خود آپس میں جھگڑے بازی اتنی فرقے پڑے ہوئے ہیں، وہ یوں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے دور ہو۔ قرآن و سنت کے قریب میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہمارے اخلاق اور کردار اور ہم واقعی میں سچے اور پکے مسلمان بنیں گے۔ اسی بات کو کہہ کر میں آج کے خطبے کو اختتام کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔